اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی، کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتی، وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی، حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی، بھائی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. آپ جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا، اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے. اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف. کہ بھئی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معاف. اے اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب، کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں، تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ابراہیم آگ میں گئے تھے، میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا، مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو، آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے، وہ تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا، جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بے احتیاطی کر رہے ہو، آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے، تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بچا لو، وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو؟ جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے، آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نہ 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 نہ، بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی، آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ.
جو जिस चीज का सबब है ना, वहां तक पहुंचने के लिए वो सबब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। उस सबब को इख्तियार किए बगैर वजीफे, दुआएं और आशीर्वाद ले लेना, किसी से जाके सर पे हाथ फेर देंगे हजरत जी तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी शादी आपकी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला आजकल यही बना हुआ है ना, तो इसलिए मिसाल जहन में आ जाती है। आज एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए, मुफ्ती साहब मैं 40 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? कह रहे हैं यार मैं पता नहीं, मेरा माइंड ही इसके लिए तैयार नहीं होता, तो मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा तू कर ही नहीं कर ही नहीं रहा, तो मैं ये दुआ कर देता हूँ आपका माइंड बन जाए। तो मैंने कहा बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा ना। तो बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि सेहत के मामले में भी, पढ़ाई के मामले में भी, और बिजनेस के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी। दीन में भी तो ये है ना कि जन्नत के असबाब इख्तियार करोगे तो कहां जाओगे? जन्नत में। तो उसमें भी जन्नत के असबाब भी इख्तियार करने के लिए तैयार बोलो नहीं है। जन्नत के असबाब है गुनाह छोड़ो, गुनाह नहीं छोड़ते। और पता नहीं ईरान तुरान क्या कुछ कर लेंगे, वजीफे पढ़ लेंगे, 5 लाख दफा आयतल करीमा पढ़ ली, फलाने पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और फला को खाना खिला दिया। भाई जन्नत में जाने का सबसे पहला सबब क्या है? कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम कह दिया उससे आपको बचना है, गुनाह छोड़ना जरूरी है। अपने अकीदे को तौहीद के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, कितने अच्छे बन जाओ, शिर्क पर अगर है। देखो जैसे दुनिया का के असबाब होते हैं ना, कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, सेहत की कोशिश नहीं करोगे तो सेहत बनती नहीं है। ये थोड़ी कि अटरम पटरम जो मर्जी खाते रहो और आप फिर भी सेहतमंद, ऐसा नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना फला सब कुछ खा जाता है फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वक्त उसको भी ब्रेक लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है अपने आप को। और जो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक ही दफा में होने वाला है, इसको एक ही दफा में फट जाएगा बैठा बैठा। क्योंकि जो कुछ होता रहे ना, तो इंसान फिर भी थोड़ा सा एहतियात से चलता है। इसका मतलब एक ही दफा में इसका कुछ होने वाला है, टाइट तरीके से धमाके के साथ फटेगा। ग्रेनेड एक ही दफा फटता है और कलाशनकोव से गोलियां मुसलसल चलती रहती हैं, ठीक है ना। ग्रेनेड क्या होता है? एक ही दफा फटता है, बस वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता। तो आखिरत में जाने का सबब भी है, तो वो सबब इख्तियार किए बगैर, हम अंग्रेज को कहते हैं ना दुनिया में कामयाब है मगर आखिरत में नहीं है। क्यों नहीं भाई? तुम आखिरत का सबब इख्तियार करते ही नहीं हो। आखिरत में जाने के असबाब क्या है? अकीदा तौहीद है, रिसालत है। फिर जो अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हलाल समझो, जिसको हराम कहा उसको हराम समझो। फिर लोग हमसे लड़ते हैं कि ये साइंसदान क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे, इन्होंने तो इतने नेक काम किए। और भाई जन्नत में जाने के लिए थोड़ी किए इन्होंने, दुनिया के लिए किए हैं। तो दुनिया आज इन लोगों को बड़े अच्छे अलकाब से याद रखती है, यार इसने बल्ब ईजाद किया। अब बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना अलग बात है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को गालियां कोई भी नहीं देता। पाकिस्तानी कौम बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देती है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह गालियां नहीं देती, और देना भी नहीं चाहिए गालियां। भाई उसने हम पर एहसान किया, बल्ब बनाया, तो एहसान का बदला उसको दुनिया में मिल गया। उसने कौन सा सदक़े जारिया के लिए, आखिरत के लिए बनाया था? तो जो दुनिया में कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ने बता दिया तुमने आखिरत के लिए किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो आखिरत और ईमान ही नहीं है। तो इसलिए बात खूब याद रखो, सेहत का मसला हो, घर में बच्चों की तरबियत का मसला हो, पैसे कमाने का मसला हो, सही है ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, कानून अल्लाह का ये है कि कख भी हाथ में नहीं आएगा, कख भी नहीं आएगा। कल रात मैं मिसालें इसलिए देता हूँ थोड़ी सी इबरत के लिए। कल हमारी एक जगह दावत थी, बहुत ही अच्छे लोग थे, वो दावत ठुकराई नहीं जा सकती थी। खाना खाया हमने 11 बजे रात, और वो इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, वो भी बाकायदा ऑर्डर पे खाया हमने। अभी मैं क्या, बस वो सुन भी रहे होंगे ना भैया। खाया आप 11 बजे, जब आप खा के सोगे तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है। फिर आप कहो चूंकि मैं मुफ्ती साहब हूँ और लोग कहते हैं आलिम है, लोगों के ख्याल में कोई नेक आदमी है। असल तो अल्लाह ही जानता है कौन नेक है, कौन बुजुर्ग है, कौन आलिम है, लेकिन लोगों का एक अच्छा गुमान अगर फर्ज कर लें तो चूंकि हमने 11 बजे कोफ्ते खाए हैं, कोफ्ते बनाए हुए थे बड़े खानदानी किस्म के, फोड़ दिए हमने, तबीयत से फोड़े। अच्छा वो तो मैं उनसे कह रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब तो रात को खाना खाते ही नहीं है ना, रात को खाना हजरत मौलाना तारिक जमील साहब नहीं खाते, वो इतने 2-4 ने वाले बस, जितना भी रखा वो नहीं खाते, सेहत का ख्याल करते हैं। तो मैंने कहा यार इतना तप्पड़ मुझ में नहीं है, इतना अच्छा खाना रखा हुआ है और मैं खाऊं नहीं। तो वो कहने लगे, मैंने कहा हमने उसका एक ऑल्टरनेट तलाश किया हुआ है, खाएंगे तबीयत से। तो हमने फोड़ा, अब जब फोड़ा है तो जाहिर है उस फोड़े हुए को निकालना भी तो है ना कहीं। तो उसका हल फिर हम, मेरे साथ एक हमारे दोस्त थे, वो काफ़ी वजनी है। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं सो सकता ऐसे, मैं तो नहीं सो सकता, ये तो खुदकुशी है। तो मैंने कहा जब तक ये जितनी कैलोरीज जमा हुई है ना ये बर्न नहीं होंगी ना, मैं नहीं सोऊंगा। उन्होंने कहा कैसे बंद कर? मैंने कहा पैदल निकलो। तो हम फिर निकल लिए पैदल, ठीक ठाक वॉक की। फिर हमारे एक दोस्त का जिम है, यहाँ चला गया। फिर वो जो मशीन होती है ना भागने वाली, उस पर भागा। मैंने देखा कि मैंने उससे पूछा यार आधा किलो कढ़ाई में कितनी कैलोरीज, मैंने आधा किलो कढ़ाई नहीं खाई लेकिन उससे वैसे ही पूछा है
کتنی کیلوریز ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا، اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں، پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی، حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا، ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی، ورنہ توند نکلے گی، ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے، کوفتے جو کھا رہے ہو نا، آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا، ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے، وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے. ابھی تو باقی کیا ہے؟ باقی ہیں. تو مختلف، ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ صحت ٹھیک نہیں ہے، گھٹنوں میں درد، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلاں آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی. ولی اللہ ہوتا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلاں آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی، ان کے پاس جاؤ، ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے؟ تو کمبخت، تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نہ، کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی. قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، اب 40 سال میں گروتھ ہو رہی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا، اب تو پھوڑے نکلیں گے، وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے. کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے، بخار آیا کرتا تھا، اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت. لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو. یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا. کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے
کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے, بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب. پھر جب ادھر پکڑ دو, دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار. پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا. اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. وہ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا. کیا خیال ہے. اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ویسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ, کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے
گردن یہاں لے کے جانی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں، نکال کے باہر پھینک رہا ہوں، اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر، لا الہ سب نکال کے بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے۔ ہاں بحریہ، آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا، آپ باہر سے آئے نا، ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن، یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں، تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے، کوئی نہیں ہے، جو گند بھرا ہوا ہے نا، دکان، پلاٹ، جائیدادیں، جاگیریں، جدھر دل اٹکا ہوا ہے، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا پلاٹ، میرا یہ سب میرا کر کے، جو میری گاڑی، یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے، لیکن کہتے تھے نکالو دل سے، رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے، لا الہ سب نکال دیا، الا اللہ، پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ، الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے، تو الا کل ما خل اللہ باطل، حدیث میں آتے ہیں اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے، اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے، سب کیا ہے؟ بکواس۔ اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا، کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے، اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار، کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت یہ غریب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے، جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے، ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں، لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے۔ 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دی ہیں، دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو، افسوس کتنا ہو رہا ہے۔ آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے، جانے دو۔ جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام، ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں،
تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں، چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو، چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین۔ تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے۔ گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ بھی سے فرض کر لو۔ تو میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے، اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو۔ جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں، تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا۔ اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار۔ یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا باڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان دکان دکان، ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا۔ جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ بیوقوف یہ کرتے ہیں۔ عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی۔ اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا۔ پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر ایک سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے۔ تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں۔ نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا، یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں، اس کی یہ خواہش ہوگی۔ حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، دو چار تو خراب ہو جاتے ہیں نا۔ تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن، سکون نہیں ہوگا، یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا اس کے سامنے بکھیر دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا، انسان کہتا اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم، اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے، ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ، اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں، میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں، پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ۔ اور آگے آپ نے فرمایا آتاتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له، یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا، وہ دو بکھیڑے پال لیے اس نے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کی دو سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا، فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا۔ یہ دو ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں، اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے۔ نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے، اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے، اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے۔ تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے، یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی۔ تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ، پھر میں چٹکلا سنا دوں نا، یقینی پھر بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو،
ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس، ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے، کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کے کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ریڈی لگا لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف، اور اصل کیا ہے آخرت. مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی، اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا، جنت تو بعد میں ملے گی، کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا، فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا، اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو، بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں، کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، شدید بھوک لگ رہی، آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں، چاچو کا گھر آنے والا ہے، تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا، پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے، یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار، میری ہو وسیم بھائی کی ہو، مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو وہ کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو، رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا، 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں، لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں، تم نے ٹیکسیوں میں جاتے ہو، کوئی بات نہیں یار، ٹیکسی خریدی اس نے، میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا، گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا، گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے. وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو کوئی نہیں پوچھے گا، تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے، رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے، میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ، اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے، صبح کھانا بھی پکتا ہے، آٹا بھی، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہے لاشعور میں کیا ہے، مجھے خوف ہے. خوف کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے، مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا، تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے.
शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी के बयान भी करते ना, तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहा है। शर्म आती थी उनको। हमारे यहाँ जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र। हजरत कहते जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार मैं अभी भी मैं जिंदा हूँ, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो बड़ी बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के होगे आपको शर्म वरम नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊं मैं, और कोशिश भी करो उनको बचाने की, क्योंकि बात बेवकूफ होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार ने जाके हमारे नाना से बोल दिया कि इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हो गए थे। तो हमने कहा भाई कमबख्त, ये इनके सामने कहने का थोड़ी है, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जाअलल्लाहु गिनाहु खिफी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा गिना। जब मिलेगा लोगों से, लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ। नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया होता दीवारों को, कीले ठोको उसमें ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहू शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक कमाने को गम होगा जो मेरा बयान सुनता है मेरी शादी हो जाए, बस टोटल गम, टोटल पोटले में ये 2-4 ही गम है उसके। दुनियादार आदमी के गम एक तो बहुत बड़ा पोटला है और वो भी क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके 2-4 अगर होंगी भी तो वो एक पोटले में जमा लहू, अल्लाह उसको क्या कर देगा, जमा। यार बस अब्बा बीमार हैं और कोई ख्वाहिश नहीं है, अब्बा ठीक हो जाए। ख्वाहिशात क्या हो जाती हैं, महदूद, ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात है ही नहीं दुनिया में, मुसाफिर खाना है भाई। वजमा लहू शमला, और आपने फरमाया वअततहु दुनिया वहिय रागिमा, पहले वाले की हालत क्या थी, सब कुछ कर लिया, अच्छी फिर भी नहीं लग रही, वही था ना, मिला फिर भी नहीं। फरमाया इसके पीछे दुनिया आएगी, नाक रगड़ते हुए जलील होके आएगी, ये दुनिया को लिफ्ट नहीं कराएगा। इस हदीस का मतलब समझना है ना, अहलुल्लाह की जिंदगियां देखो, हमने देखी हैं, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते थे उनको। हमारे हजरत के पास जब नोटों की गड्डियां आती थी ना, जब रिस्क के दरवाजे खुले, हजरत से गिना नहीं जाता था, क्योंकि हजरत का टाइम बड़ा कीमती था। गिनते थे यार ये क्या मसला है यार, कई दफा ना 2-2 3-3 नोट गिन लेते थे, फिर कहते थे बस वो दे देना जितने भी हैं, और आपके पास आए बैठ के यूं करके ना 6-6 दफा थूक लगा के, यार ये फिर लाइट में देख रहा है। हमारे महल्ले में एक बंदा रहता था, कोई उसको जानता नहीं है, बहुत पुरानी बात है इसलिए गीबत नहीं आई, वो इतना कंजूस दुकानदार था, उसका नाम बनिया रखा हुआ था लड़कों ने। उस वक्त चवन्नी अठन्नी भी चलती थी, चवन्नी चारा ने ना 1 रुपए का 1/4, हमें याद है, हम कोई चीज खरीदने आते ना चवन्नी, तो वो चारा ने को ना यूं करके देख रहा होता था, किस नकली तो नहीं है, अबे चारा ने कहां से कोई नकली छापेगा यार, इतना देख रहा होता था यूं करके ना उसको। उसका नाम लड़कों ने रख दिया था बनिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिल में हवस, ऐसी हवस, गिन रहे हैं बैठ के बार बार। तो हमने देखा है, तो नबी ने फरमाया आता तो दुनिया, दुनिया उसके पास आएगी, और ये इस्तिगना के साथ, वही रागिमा, ये दुनिया के पीछे नाक नहीं रगड़ेगा, दुनिया इसके पीछे नाक रगड़ेगी, जलील होके आएगी इसके पास, और ये लिफ्ट नहीं कराएगा, मोहब्बत नहीं देगा उसको, इकराम तो कर लेगा, इज्जत तो दे देगा कि भाई आ रही है आने दो, मोहब्बत नहीं करेगा उससे। वो भाई हम फाना चीजों से दिल नहीं लगाते, प्लॉट मिल गया है बहरिया टाउन में, अच्छी बात है माशाल्लाह, नहीं मिला कोई बात नहीं, और मिल गया ज्यादा थोड़ी दिल लगाना है उसको लिफ्ट थोड़ी करानी है ज्यादा, हर वक्त उसी को। आपको पता है मेरे 3 प्लॉट हैं बहरिया टाउन में, आपको पता है मेरा घर बन गया है, आपको पता है ये है, आपको पता है वो है, हर वक्त पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। तो इसलिए दिल का सुकून चाहते हो तो इस दुनिया को दिल से झटक के निकाल दो, ऐसी की तैसी, सही है। और हदफ किसको बनाओ, आखिरत, और उसमें यही है गुनाहों से बचो भाई। अल्लाह ताला हम सबको समझने